باب العرفاء للناس. وبه قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم عن أمه موسى بن عقبة قال ہاں ابن شهاب حدثني عروة بن الزبير أن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين أذن لهم المسلمون في إتق سبي هوازن فقال إني لا أدري من أذن فيكم ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أن الناس قد طيبوا وأذنوا. ہاں جی، یہ روایت پہلے مغازی میں بھی گزری ہے، اس لیے جلدی جلدی اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں کہ ابن شہاب کہتے ہیں عروہ بن زبیر نے مجھے بتایا کہ مروان بن حکم اور مسور بن مخرمہ، ان دونوں نے ان کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمانوں کو اجازت دی یا مسلمانوں سے اجازت چاہی، آذین لہم المسلمون، مسلمانوں نے اجازت دے دی ان کو، فیت کی سبھی حوازن، حوازن کے قیدیوں کی آزادی میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لا ادری، میں نہیں جانتا من اذن فیکم ممن لم یاذن، کہ کون اجازت دے رہا ہے تم میں سے اور کون نہیں دے رہا دلی طور پہ. تو پھر آپ نے ان کو بھیجا، ان کو کہا چلے جائیں یہاں تک کہ تمہارا معاملہ اجازت کا تمہارے نمائندے عرفا یہ ہمارے پاس لائیں گے. لوگ چلے گئے اپنے اپنے خیموں میں، فکلمہم عرفاؤہم، ان کے نمائندوں نے، عرفا نے ان سے بات چیت کی، اور پھر وہ واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے بتایا کہ ان الناس قد طیبوا واذنوا، کہ لوگ خوش ہیں اور وہ خوشی سے اجازت دے رہے ہیں. امام بخاری استدلال کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عرفا یعنی نمائندے مقرر کیے. تو حکومتی معاملات میں ایسا ہوتا ہے کہ کسی قوم کے نمائندوں کو اتھارٹی دی جاتی ہے کہ آپ فیصلہ کریں یا آپ ان کے ساتھ گفتگو کر کے تو معاملہ ہم تک پہنچائیں، تو ایسا کرنا بالکل ٹھیک ہے. ہاں جی، اگلا باب پڑھیں. باب ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال غير ذلك. أبيه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال ناس لابن عمر إنا ندخل على سلطاننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم یہ بھی إذا خلافی ہے، نقول لهم بخلاف ما. إذا خرجنا من عندهم قال كنا نردها نفاقا. ہاں جی، اگلی وبه روایت بھی قال پڑھیں. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن إراك عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. ہاں جی، نفاق، منافقت، دو چہروں والا ہونا، اندر سے کچھ ہونا باہر سے کچھ ہونا، یہ ہر صورت میں ہی ایک ناپسندیدہ بات ہے. قرآن کریم منافقین کے حالات کو بڑے تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے اور پھر ان کی مذمت بھی بیان کرتا ہے بڑے زبردست انداز میں. تو یہ منافقت اگر حاکموں کے ساتھ ہو اور وہ خوشامد کے لیے ہو کہ ان سے کچھ مفادات لے لیے جائیں اور ان کے منہ پر ان کو کہا جائے کہ آپ بہت اچھے ہیں، اور باہر نکل کے پھر ان کی برائیاں بیان کی جائیں، تو یہ بھی منافقت کے زمرے میں ہی آتا ہے. گویا کہ آپ اپنے ضمیر کی آواز کے خلاف بات کر رہے ہیں ان کے سامنے، اگرچہ خوف ہے لیکن اس خوف کو یعنی خاموش بھی تو رہا جا سکتا ہے. ضروری ہے کہ ان کے کسی ناجائز کام کی تائید کر کے یا ان کی خوشامد کر کے ہی
اس خوف کا اظہار کیا جائے۔ تو یہاں پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے لوگوں نے پوچھا، اور حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس رویے کو منافقت کہا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کو بھی منافقت ہی سمجھا کرتے تھے۔ بات اگرچہ بہتر انداز میں کرنے کی تلقین کی گئی ہے، لیکن بات وہی کرنے کا کہا گیا ہے کہ جو آپ کے دل میں ہے اور جو آپ کا ضمیر آواز دے رہا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، فرعون کے پاس جاؤ، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے، یہ وہ اللہ نے سارا کچھ بتایا، لیکن پھر ان کو کہا کہ جا کے بات نرمی سے کرنا۔ لیکن یہ نہیں کہا کہ بات الٹ پلٹ کر کے اس کی خوشامد کر کے تو آپ اس سے مفادات لینا۔ تو بات کرنے کے انداز میں آپ کو اختیار ہے، آپ حالات کا جائزہ لے کر بات کو نرم لہجے میں کر سکتے ہیں، بات کو یعنی انداز بدل سکتے ہیں، لیکن جو بات صحیح ہو بات وہی ہونی چاہیے۔ تو امام بخاری اسی بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ ما یکرہ من ثناء السلطان، جو حاکم ہے، سلطان ہے، اس کی تعریف جو ناپسندیدہ ہو، وَإِذَا خَرَجَ قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ، اور جب وہ اس کے پاس سے کوئی آدمی یعنی جو اس کی منہ پہ تعریف کر رہا ہے اور اس سے جب باہر نکلے تو اس کے علاوہ کوئی اور بات کہنا شروع کر دے، تو یہ درست نہیں ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قال اناس لابن عمر، کچھ لوگوں نے پوچھا ان ندخل علی سلطاننا، ہم اپنے سلطان کے پاس جاتے ہیں، فنقول لهم بخلاف ما نتکلم اذا خرجنا من عندهم، تو ہم ان کو وہ باتیں کہتے ہیں جو ہم یعنی دہراتے ہیں یا جن پر بات کرتے ہیں جب ان کے پاس سے ہم نکل آتے ہیں، یعنی ان کے منہ پر ہم کچھ کہتے ہیں اور باہر آ کے ہم کچھ اور کہتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کنا نعدھا نفاقا، ہم اس کو بھی نفاق ہی سمجھتے ہیں، یہ بھی نفاق کی ہی ایک شکل ہے۔ آپ نے بات جو کرنی ہے وہ بات سلیقے سے کریں، طریقے سے کریں، اپنا دامن بچا کے کریں، لیکن بات تو ٹھیک کریں۔ اور آگے امام بخاری منافقت والی جو روایت ہے، نفاق منافق والی، وہ ذکر کر کے اس بات کی تائید کر رہے ہیں کہ یہ نفاق ہی ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ لوگوں میں سب سے برا انسان وہ ہے ذو الوجہینی، جو دو چہروں والا ہے، یاتی ہؤلاء بوجہ، وہ ایک آدمی کے سامنے کسی اور چہرے کے ساتھ آتا ہے، وہؤلاء بوجہ، اور دوسرے کے سامنے کسی دوسرے چہرے کے ساتھ آتا ہے، یعنی اس کا ظاہر و باطن یہ یکساں نہیں ہے۔ تو یہ حاکموں کے ساتھ صحابہ کرام کا اگر آپ کردار دیکھیں، حضرت عبداللہ بن عمر اور اس طرح دیگر صحابہ کرام کا، جب یہ یعنی آپ کہہ لیں کہ خلافت جب خاندانی حکومت میں بدلی ہے اور جو آپس میں لڑائیاں ہوئی ہیں، اس کے دوران صحابہ کرام جو موجود تھے ان کا کردار اگر آپ دیکھیں، اس میں آپ کو اس بات کی بہت زیادہ جھلک نظر آئے گی کہ انہوں نے جہاں پر دیکھا کہ فتنہ کھڑا ہونے کا اندیشہ ہے وہاں پر خاموش ہو گئے، لیکن بات جب کرنے کا موقع ملا تو بات بالکل ٹھیک کی، خوشامد نہیں کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا ہی یہ واقعہ ہے کہ جب یزید کی بیعت ہوئی تو ان لوگوں نے بیعت نہیں کی تھی، یا حضرت امیر معاویہ کی بیعت کے وقت، تو نہ یزید کی بیعت کا واقعہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے یہ کہا کہ کیا کوئی اور ہے کہ جو ان سے زیادہ حقدار ہیں؟ تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ میں کہوں، لیکن پھر میں خاموش رہا کیونکہ فتنے کا اندیشہ تھا۔ تو خاموش رہنا یہ ایک الگ حکمت عملی ہے، لیکن آپ بات ہی ایسی کریں کہ جو خوشامد کے زمرے میں آئے اور خلاف واقعہ ہو، آپ کے ضمیر کی آواز کے الٹ ہو، تو یہ صحابہ کرام میں آپ کو نہیں ملے گا۔ ان کے کردار میں بہت سارے واقعات میں آپ کو خاموش رہنا تو ملے گا، لیکن اس طرح کا منافقانہ طرز عمل نہیں ملے گا۔
हाँ जी, इस हवाले से किसी के ذہن में कोई बात हो तो बताइए। अच्छा जी, चलें अगली रिवायत पढ़ें। बाबुल क़ज़ाई अलल ग़ाइबी। अबिही क़ाल हद्दसना मुहम्मद इब्न कसीर क़ाल अख़बरना सुफ़यान अन हिशाम अन अबीही अन आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा अन्न हिंदन क़ालत लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना अबा सुफ़यान रजुलुन फ़क़ीहुन फ़अहताजु अन आख़ुज़ मिन मालिही क़ाल ख़ुज़ी मा यकफ़ीकी व वलदिकी बिल मारूफ़। हाँ जी, कज़ा अलल गायब, ये कज़ा का मामला है कि किसी मुकदमे में एक फरीक तो है लेकिन दूसरा फरीक नहीं है, तो क्या दूसरे फरीक की अदम मौजूदगी में उसके खिलाफ फैसला किया जा सकता है या नहीं। अब हमने पीछे कुछ रिवायात पढ़ी हैं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तलकीन की थी कि जब तक दोनों यानी फरीकैन की बात को न सुन लिया जाए तो फैसला न करना, एक आदमी की बात सुन के फैसला न करना। लेकिन यहाँ पर इमाम बुखारी जिन मामलात में ये इस्तदलाल कर रहे हैं और उसमें जो रिवायत लाए हैं वो ऐसा मालूम होता है कि ये उमूमी नहीं है कि कज़ा अलल गायब हर सूरत में ही जायज़ है। ये हर सूरत में जायज़ नहीं है। ये वहां पर जायज़ है जहां पर कराइन या दलाइल ये अ, यानी अ, एक आदमी का जो मौजूद है उसकी तायीद कर रहे हैं, और ये मामला हुकूकुल इबाद का हो खास तौर पे। यहाँ पर ये जो रिवायत लाए हैं इससे उमूमी उसूल अखज करना कज़ा अलल गायब का अदालती मामलात में ये कोई दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि ये मामला घरेलू मामला है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते भी हैं, अबू सुफियान को बचपन से जानते हैं, और आप वसल्लम ने गोया के अपने उस जानकारी और अबू सुफियान के मिजाज से वाकफियत की बुनियाद पर भी ये फैसला कर दिया। तो इसको अदालती मामलात में एक उसूल के तौर पे बयान करना ये दुरुस्त नहीं है। इसका इतलाक हम हर किस्म के मामले पर नहीं कर सकते। हाँ, जहां पर कोई एक फरीक ये मुतअन्नित हो यानी जिद्दी हो और आए ही ना, गैर हाजिर रहे, बार बार बुलाने के बावजूद भी ना आए, तो उस वक्त फिर जाहिर बात है मजबूरी है कि दूसरे फरीक को हम लटका तो नहीं सकते, तो इसलिए वहां पर इसकी गुंजाइश बन जाती है। लेकिन अगर जहां पर आपको उसको बुलाने के सारे इम्कानात मौजूद हैं, आप फिर भी उसे ना बुलाएं और इस हदीस की बुनियाद पे उसके खिलाफ फैसला कर दें, ये दुरुस्त नहीं होगा यहाँ से इस्तेदलाल करना। आजकल जो खुला के केसेस अदालतों में चलते हैं तो उसमें आम तौर पे एक फरीक की अदम मौजूदगी में फैसला कर दिया जाता है। दो तीन पेशियां होती हैं और उसके बाद फिर फैसला कादी फैसला कर देता है फस्खे निकाह का। तो इसमें भी आजकल जरा जल्दी होने लगी है, लेकिन अगर वाकयातन कोई आदमी अपनी बीवी को तंग करने के लिए अदालत में हाजिर ही नहीं हो रहा, तो फिर उस औरत को इस मुअल्लकपन से बचाने के लिए अगर काजी एक मुनासिब इंतजार के बाद फैसला करता है तो वो भी इस जुमरे में आता है। लेकिन इसको उमूमी उसूल बनाना ये यहाँ से इस्तेदलाल करना ये अ, इतना मजबूत नहीं है। जी जी, एक्सपार्टिशन आर कॉमन दीज डेज, ये कॉमन है, लेकिन इसमें एहतमाम करना जरूरी है कि आप उस फरीक को बुलाएं और इंतजार करें उसके आने का, उसको मौका दें आने का। लेकिन अगर वो फिर भी नहीं आता या उसका कोई नुमाइंदा कोई वकील नहीं आता तो फिर मजबूरी है, तो इस मजबूरी की हालत में फिर फैसला किया जा सकता है। लेकिन ये जो हदीस इमाम बुखारी पेश कर रहे हैं यहाँ पे ये मजबूरी नहीं थी। मक्का का यानी ये अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है।
अच्छा जी, डिस्कनेक्ट हो गया था नेटवर्क की वजह से। हम कहाँ से बात कर रहे थे? मैं ये बता रहा था कि इस हदीस से ये मजबूरी यहाँ पर नहीं थी। मक्का में मौजूद हैं अबू सुफियान भी, मक्का में ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब ये यानी मसला पूछा गया या ये फैसला करवाया गया, तो आप अबू सुफियान को बुला सकते थे, लेकिन आपने नहीं बुलाया। तो जहां पर बुलाना मुमकिन हो और फरीक सानी का आना भी मुमकिन है, तो वहां पर कज़ा अलल गायब इस हदीस से इस्तेदलाल करके कर देना ये दुरुस्त नहीं होगा। कज़ा के मामलात में ये अदालती उसूल नहीं बन सकता। हाँ, जहां पर एक फरीक जिद कर रहा है तो फिर वहां पर मजबूरी की हालत में फैसला हो सकता है। अच्छा जी, ये मरूफ रिवायत है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि हिंदा उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा, फतह मक्का के मौका पर मुसलमान हुए थे, और अबू सुफियान के इस्लाम की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी तारीफ की है कि जब ये इस्लाम ले आए तो फिर इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से, उम्दा तरीके से इस्लाम पर अमल किया। कि उन्होंने ये शिकायत की कि अबू सुफियान ये बड़े कंजूस आदमी हैं, तो मैं मोहताज होती हूँ कि मैं उनके माल में से ले लिया करूँ, घर घर भी तो चलाना है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदी, ले लिया करो, मा यकफी की व वालदकी, जो तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को काफी हो उतना आप ले लिया करें, बिल मारूफ, लेकिन इतना भी ना लें कि वो बेचारा कंगाल हो जाए। मारूफ के मुताबिक जो आपकी ज़रूरत है आपके फैमिली के अंदर, तो उतना आप ले सकती हैं। तो ये आपने फैसला कर दिया अबू सुफियान को बुलाए बगैर। तो इमाम बुखारी इससे इस्तदलाल कर रहे हैं कि ज़रूरत के वक्त और कराइन की दस्तयाबी के वक्त काजी को ये इख्तियार है कि वो गायब आदमी पर कजा के खिलाफ फैसला कर सकता है। हाँ जी, इस हवाले से किसी के ज़हन में कोई बात हो तो फरमाएं। काजी अच्छा जी, आगे आजकल बढ़े एक जी। जी जी। उमूमन प्रैक्टिस ये करते हैं लॉयर्स कि अदालत की तरफ से ना उसको खुला की पार्टी में भी और कस्टडी के केसेस में भी दूसरी हम्म। पार्टी को नोटिस तो सर्व, मतलब वो अदालत कहती है कि उनको बुलाएं, लेकिन उनको नोटिस नहीं सर्व वो कला करवाते। यानी ये जो दूसरी जी कंटेस्टिंग जी। पार्टी होती है, और अदालत को कहते हैं जी देखिए आपने 3 दफा उनको बुलाया, वो नहीं आए, उन बेचारों को नोटिस ही नहीं मिला होता। खैर बेचारे तो वो लोग नहीं होते। हाँ जी। उस बिना पे अदालत उस उनको सच जानते हुए ना कि वो नहीं आ रहे, इस बिना पे उनको नोटिस नहीं मिला, तफ्तीश नहीं करती और फैसला इनके हक में एक्स पार्टी कर देती है। अब इस केस में गुनाहगार तो वही है ना, जो लॉयर और उसका जो मदई है कि उसकी पार्टी के उन्होंने वो नोटिस सर्व नहीं करवाने दिया, अमले को पैसे ब्राइब करके, तो अदालत से ये फैसला ले लिया है। जी बिल्कुल वही हैं। उन्होंने अदालत को भी धोखा दिया और उनको भी एक किस्म का धोखा दिया। तो ये आगे आ रहा है कि अगर कोई आदमी अ, झूठी कसम उठा के किसी का माल ले ले, यानी फैसला करवा ले, तो आप वसल्लम ने फरमाया कि जब ये आदमी अल्लाह के दरबार में पेश होगा तो अल्लाह उस पर गुस्से होंगे। बहु अलैहि गज़बान, अल्लाह उस पर गुस्से होंगे। मतलब ये है कि इस तरह का कोई ट्रिक खेल के किसी के हक में काजी से कोई फैसला ले लेना, और ये ट्रिक या ये चालबाजी ये बिल्कुल ना जायज हो, तो ये दुरुस्त नहीं है। काजी अगरचे फैसला करेगा दस्तयाब जो शवाहिद की बुनियाद पे, तो नोटिस वो ऐसा करते हैं कि नोटिस भेजने का तो उन्होंने कोई इंतजाम किया होता है, लेकिन आगे रिसीव नहीं करवाते। तो काजी को तो यही पता है ना कि उन्होंने रिसीव नहीं किया, तो कादी इसमें बरी जिम्मा है। लेकिन जिन लोगों ने ये धोखा किया है वो इसमें सख्त गुनाहगार हैं। जी उस्ताद जी, बेहतर, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है जी? या आज नेटवर्क कुछ गड़बड़ कर रहे हैं? ये आ रही है सर। अच्छा जी, चले। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, थोड़ा सा जी जी फरमाएं। ये हदीस के अंदर जब इस तरह की अल्फाज हो ना, थोड़े से अदब
کے دائرے سے تھوڑے سے، جس طرح یہاں پر ہے ابو سفیان کنجوس، اب اس طرح کی چیز الفاظ پھر بیان کرنے میں، کیونکہ عام مجمع اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ وہ تو صحابی کے بارے میں، اور اس طرح کے الفاظ پھر سننا وہ ڈائریکٹ فتوے لگا لیتے ہیں۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات۔ جب صحابہ کرام کے حوالے سے اس طرح کے کسی لفظ کا ترجمہ کرنا ہو، یا قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی ترجمہ کرنا ہو، تو اس میں با ادب الفاظ کا استعمال یہ یعنی یہی مناسب ہے۔ لیکن کلاس روم میں اگر آپ کوئی اس طرح کا ترجمہ کرتے ہیں سمجھانے کے لیے، گنجائش تو اس کی ہے، لیکن بہرحال یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ تو کنجوس ہمارے ہاں ذرا زیادہ سخت لفظ ہے، تو اس کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ذرا اس سے متبادل کیا لفظ استعمال کر سکتے ہیں؟ تھوڑے خرچے کے معاملے میں سخت تھے۔ ہاں، وہ خرچے کے معاملے میں، خرچہ دینے کے معاملے میں ذرا سخت تھے، اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ جزاک اللہ شاہ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، بہت شکریہ۔ ہاں جی، آگے پڑھیں جی۔ باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه فإن قضاء الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. أبيه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن زينب ابنة أبي سلمة أخبرته أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع خصومة بباب حجرته فخرج إليهم فقال إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له بذلك فمن فَأَقْضِي قضيت لَهُ، له یہ اقضی ہوگا، فَأَقْضِيَ لَهُ بِذَلِكَ، متکلم کا صحیح۔ فأقضي له بذلك فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها. ہاں جی، یہ جو اوپر ہم نے روایت پڑھی تھی، اس کی تفصیلی روایت ہے، اس میں قدر تفصیل ہے۔ حضرت ام سلمہ سے ہی وہ مروی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، تو اس میں امام بخاری یہ باب باندھ رہے ہیں کہ جس کے لیے فیصلہ کر دیا جائے اس کے بھائی کے حق کا تو وہ نہ لے، یعنی اگر فیصلہ غلط ہو چکا ہے، کیونکہ حاکم کی قضا یہ نہ حرام کو حلال کرتی ہے اور نہ ہی حرام کو حلال، یعنی حلال کو حرام اور نہ ہی حرام کو حلال۔ یعنی قاضی کا فیصلہ، کل ہم نے اس پہ تھوڑی سی بات کی تھی کہ دیانتاً کیا چیزوں کو بدل دیتا ہے؟ نہیں، دیانتاً نہیں بدلتا، قضاءً بدلتا ہے، یعنی دنیاوی اعتبار سے اس کا فیصلہ نافذ سمجھا جائے گا اور اسی کے مطابق معاملات کیے جائیں گے۔ لیکن اگر کوئی آدمی اپنی چرب زبانی سے کوئی فیصلہ کروا لے یا کسی دھوکہ دہی سے فیصلہ کروا لے تو کیا اب وہ چیز اس کے لیے جائز ہو جائے گی؟ جائز نہیں ہوگی۔ تو یہ روایت اوپر بھی گزری ہے، مختصر تھی تو اس کا میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ زینب ابنتی ابی سلمہ، یہ ابو سلمہ کی بیٹی زینب، حضرت ام سلمہ کی بیٹی ہیں، ان کے پہلے خامن سے۔ اخبرت انہوں نے بتایا کہ حضرت ام سلمہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، انہوں نے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے ایک جھگڑے کی آواز سنی بباب حجرتی ہی، اپنے حجرے کے دروازے پر، فخرج الیہم، آپ ان کے باہر نکلے ان کے پاس، اور پھر یہ فرمایا انما انا بشر، میں انسان ہوں، وانہ یاتین الخصم، میرے پاس جھگڑے آتے ہیں، فلعل بعضکم ان یکون ابلغ، ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی یہ زیادہ بلیغ ہو، زیادہ اچھے طریقے سے اپنا مدعا بیان کر سکتا ہو،
من बाज़िन दूसरों के मुकाबले में, और मैं फिर गुमान करूं कि वो सच्चा है उसकी चरब जुबानी की वजह से, और मैं फैसला कर दूं उसके हक में इस मामले का। तो आपने फरमाया फमन क़ज़ैतु लहू बिहक़्क़ि मुस्लिमीन, जिसके लिए मैं फैसला कर दूं किसी मुसलमान के हक का, यानी वो इसका हक ना हो लेकिन मैं फैसला कर दूं उसके हक में, तो ये आपका एक किता है, तो उसको फिर चाहिए कि ले ले या फिर छोड़ दे। यानी अगर वो कुछ माल की लालच को ही मुकद्दम रखता है और आखिरत की जवाबदही को वो छोड़ देता है तो ले ले, और अगर उसको आखिरत का कोई खौफ है तो फिर छोड़ दे। तो अगली रिवायत में भी इमाम बुखारी ने इस्तदलाल किया है, और ये वाक़या हमने मगाजी में पढ़ा हुआ है। जी पढ़े जी। وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان عتبة بن أبي وقاص أحد إلى أخيه سعد بن وقاص أن ابن وليدتي زمعت مني فأقبض إليك. فلما كان عام الفتح أخذه سعد فقال ابن أخي قد كان أحد إلي فيه. فقام إليه عبد بن زمعة فقال أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. فتسابقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا رسول الله ابن أخي كان أحد إلي فيه. وقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش والآخر والآخر الحجر. ثم قال وللعاهد وللآخر الحجر. ثم قال لسودة بنت زمعة احتجبي منه لما لما رأى من شبهه بعتبة فما شبهه رآها عتبة. عتبة فما رآها حتى لقي الله تعالى. ہاں، لقی اللہ تعالی۔ اچھا جی، یہ فتح مکہ کا واقعہ ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے عتبہ بن ابی وقاص۔ یہ زمعہ عتبہ بن ابی وقاص جو سعد کے بھائی تھے، انہوں نے اس باندی کے ساتھ ناجائز تعلق قائم کیا تھا، اور اس سے ایک لڑکا پیدا ہوا تھا۔ تو عتبہ نے اپنے بھائی سعد بن ابی وقاص کو یہ کہا تھا کہ جو ولیدتی زمعہ ہے اس کا بیٹا یہ مجھ سے ہے، وہ میرا بیٹا ہے، تو اس لیے اگر تمہیں موقع ملے تو وہ اس سے لے لینا۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص کو فتح مکہ کے موقع پر یہ موقع ملا۔ اب زمعہ کے جو بیٹے تھے عبد بن زمعہ، انہوں نے مزاحمت کی سعد بن ابی وقاص کے سامنے کہ یہ تو میرے والد کی باندی کا بیٹا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ان کا بیٹا ہوا، میرے والد کا، اور میرا بھائی ہوا، تو آپ اس کو نہیں لے سکتے۔ لیکن اس بچے کی شباہت یہ عتبہ کے ساتھ کافی مشابہت اس کی بہت بہت زیادہ تھی، اور عرب کے اندر نسب کے ثبوت میں قیافہ شناسی شباہت کی بنیاد پر بھی فیصلہ ہوتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ جھگڑا آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کا فیصلہ کیا اور یہ کہا کہ بھئی الولد للفراش، بچے کا نسب تو اسی سے ثابت ہوگا جس کا فراش ہے یہ خاتون۔ اور اسلام نے فراش دو طرح کا رکھا ہے، ایک کوئی خاتون کسی مرد کی بیوی ہو
تو اگر اس کے ہاں کوئی اولاد پیدا ہوتی ہے اور شوہر اس کے نسب کا انکار نہیں کرتا تو پھر یہ اولاد اسی شوہر کی ہی ہے، نسب اسی طرح۔ اچھا جی، معذرت ہے، یہ نیٹ ورک آج نیٹ ورک میں نے ابھی چینج کیا ہے، امید ہے کہ یہ ٹھیک رہے گا۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ اصول قائم کر دیا کہ خاتون جس کا فراش ہے نسب بھی اسی سے ثابت ہوگا۔ تو فراش کی دو صورتیں ہیں، ایک خاتون کسی کی بیوی ہو اور اولاد پیدا ہو، شوہر اس کے نسب کا انکار نہ کرے، تو کوئی بھی اگر اس کے نسب کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ اس کا دعویٰ تسلیم نہیں کیا جائے گا، یہ جس کا فراش ہے یعنی جس کی بیوی ہے اسی سے نسب ثابت ہوگا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس وقت کیونکہ باندیاں تھیں تو عورت جس کی ملکیت میں ہے وہ اس کا فراش بھی ہے، تو اگر اس کی ملکیت میں ہوتے ہوئے کوئی اولاد پیدا ہوتی ہے تو وہ مالک اس کا انکار نہیں کرتا تو وہ اسی سے ثابت ہوگا نسب۔ اگر کوئی اور دعویٰ کرے گا تو یہ درست نہیں ہے، اس کا دعویٰ نہیں مانا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اصول کے مطابق فیصلہ کیا کہ یہ لڑکا عبد بن زمعہ کا بھائی ہے اور زمعہ کا بیٹا ہے، لیکن کیونکہ کرینہ ایک موجود تھا اتبا کی شباہت والا، تو سودا بنت زمعہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، آپ کے فیصلے کے مطابق وہ لڑکا ان کا بھائی بن گیا، تو بھائی سے پردہ تو نہیں ہوتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یعنی شباہت کی وجہ سے کہ معاملہ مکمل طور پہ کلیئر نہیں ہے، حضرت سودا بنت زمعہ کو آ کے یہ کہا کہ آپ اس سے پردہ کریں، یہ آپ کا اگرچہ اس اصول کے مطابق آپ کی فیملی میں تو چلا گیا، لیکن شباہت یہ بتا رہی ہے کہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے، تو اس کی وجہ سے یعنی اس امکان کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پردہ کرنے کا اس سے حکم دیا، اور وہ پھر ساری عمر اس سے پردہ ہی کرتی رہی۔ ہمارا آہا، اس لڑکے نے ان کو نہیں دیکھا، حتی لقی اللہ تعالی، یہاں تک کہ وہ لڑکا اللہ سے جا ملا، یعنی وہ فوت ہو گیا۔ تو یہ واقعہ ہم نے فتح مکہ میں کے مغازی میں پڑھا تھا، تو یہاں پہ امام بخاری استدلال کر رہے ہیں کہ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ زمعہ کا بیٹا ہے، لیکن شباہت یہ بتا رہی ہے کہ یہ اتبا کا بیٹا ہے، تو قاضی فیصلہ کر بھی دے تو پھر بھی حقیقت نہیں بدلتی، تو اس حقیقت کا احتیاطاً لحاظ رکھتے ہوئے دنیاوی معاملات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا کو حکم دیا کہ آپ اس سے پردہ کیا کریں، اگرچہ باقی کے سارے معاملات اسی فیصلے کی روح سے ہی ہوں گے، مثلا زمعہ کی وراثت میں حصہ بھی ملے گا، اور اس کے بہن بھائیوں کا جو تعلق ہے باقی وہ اپنی جگہ پہ قائم رہے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا کو یہ کہہ کے ایک قسم کا یا کہ اشارہ کر دیا کہ قاضی اگر کوئی ایسا فیصلہ کر بھی دے جو اصولوں کی بنیاد پہ بالکل ٹھیک ہو لیکن حقیقت میں وہ ٹھیک نہ ہو، تو پھر اس حقیقت کے مطابق جو فریقین ہیں ان کو معاملے کو دیکھنا چاہیے اور اس کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے۔ گویا کہ قاضی کا فیصلہ قضاءً تو نافذ ہوتا ہے لیکن دیانتاً نافذ نہیں ہوتا، نافذ ہونے کا مطلب ہے کہ حقیقت نہیں بدلتی۔ ہاں جی، اگلی روایت دیکھیں جی۔ جی جو ہے یا عبد بن زمعہ، اس کا اعراب سمجھ نہیں آیا۔ یہ اصل میں نا یا عبدو، کہ آپ نے ان کو مخاطب کیا، یہ منادا کا اعراب ہے، تو منادا جب یعنی مضاف ہو تو اس وقت پھر یہ منصوب ہوتا ہے، جیسے یا رسول اللہ، تو یا عبدو یہ منادا ہے، اگر ابن زمعہ یہ اس کا بدل بن جائے گا، تو گویا کہ یہ دو منادا بن گئے، یا ابن زمعہ یا عبدو، انہوں نے دونوں کا اکٹھا ہی اعراب بیان کر دیا ہے۔
या अब्दू ये भी मुना था, और इब्न जमा ये अलग से मुना था। हाँ जी, वाज़ेह हुआ। जी जी। अच्छा, इसी तरह का एक इराब ऊपर भी है, अन्ना ज़ैनबा इब्नता अबी सलमता। ये अगरचे मौसूफ सिफत भी बन सकते हैं, लेकिन अलग अलग इनको बदल भी बनाया जा सकता है। हाँ जी, आगे बढ़ें। बाबुल हुक्मी फिल बिइरी व नहविहा। वबिही क़ाल हद्दसना इसहाक़ इब्न नस्र क़ाल हद्दसना अब्दुर रज़्ज़ाक़ क़ाल अख़बरना सुफ़यान अन मंसूर वल अअमश अन अबी वाइल क़ाल क़ाल अब्दुल्लाह क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यहलिफु अला यमीनिन सब्री यक़ततिउ बिहा मालन व हुवा फ़ीहा फ़ाजिरुन इल्ला लक़ियल्लाह व हुवा अलैहि ग़ज़बान फ़अंज़लल्लाहु इन्नल लज़ीना यश्तरून बिअहदिल्लाहि व ईमानिहिम समनन क़लीला। हाँ जी, अगली रिवायत भी पढ़ें। फजाअल अशअसु वअब्दुल्लाह युहद्दिसुहुम फ़क़ाल हिय नज़लत वफ़ी रजुलिन ख़ासमतुहु फ़ी बिइरिन फ़क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलका बय्यिनतुन क़ुल्तु ला क़ाल फ़लयहलिफ़ क़ुल्तु इज़ा यहलिफ़ु फ़नज़लत इन्नल लज़ीना यश्तरून बिअहदिल्लाहि। हाँ जी, ये इमाम बुखारी फिल बिइरी व नहविहा, बिइर का मतलब यानी गैर मनकूली जो जायदाद है उसमें कैसे फैसला किया जाएगा। तो बता ये रहे हैं कि फैसला अ, अ, उसी तरीके के मुताबिक किया जाएगा जिसमें मनकूली चीजों में किया जाता है। यानी बय्यिना, अगर बय्यिना नहीं है तो फिर यमीन, अल बय्यिनतु अलल मुद्दई वल यमीनु अला मन अनकरा। तो उसूल यही है, बताना ये चाह रहे हैं। तो उसमें इमाम बुखारी ये भी बता रहे हैं कि अगर कोई आदमी झूठी कसम उठा ले, यहाँ पर लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ला यहलिफु अला यमीन सब्रिन, यमीन सब्र। और ये यमीन सब्र यमीन गमूस का ही एक पहलू है। यमीन गमूस किसे कहते हैं, आप में से कोई बता सकते हैं? यमीन की तीन किस्में हैं, यमीन लग़्व, यमीन मुनाकिदा और यमीन गमूस। तो कोई वजाहत कर दे जरा इन कस्मों की। हाँ जी हजरात उलमा कराम। जब मैंने दौरा मुकम्मल कर लिया तो दारुल उलूम कराची में तखस्सुस में दाखिला लेना था। तो उसमें एक टेस्ट भी होता है और एक इंटरव्यू भी होता है। तो इंटरव्यू में हमारे उस्ताद हैं मौलाना अजीजुर रहमान साहब, बुजुर्ग आदमी हैं, वो इंटरव्यू ले रहे थे। तो उन्होंने मुझसे यही सवाल पूछा। मुझे भी नहीं आया था। कोई बात नहीं। उनका तकिया अच्छा जी कलाम सर, था फया सुबहान अल्लाह। हाँ जी। जो जमीने लग है वो तो ये है ना कि जो बंदा दिल से नहीं खाता, ऐसे ही बाज दफा आदतन खाता रहता है कसमें, वो वाली कसम है हाँ, तकिया लग। कलाम बन जाती है। हाँ जी। और जो दूसरी जमीने मुनाकदा बताई, वो जो सही इरादे के हाँ से जी। जी खाई जाती है वो। और ये जो जमीने गमूस है, ये झूठी कसम के, उसको पता है कि ये बात सच्ची नहीं है लेकिन फिर भी बंदा कसम खा लेता है। हाँ जी, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। जमीन गमूस का ताल्लुक माजी के किसी वाक़े के साथ है, और यमीन मुनाकिदा का ताल्लुक ये मुस्तकबिल में किसी मामले के साथ है। कि अगर आप मुस्तकबिल में किसी काम के करने की कसम उठा लें कि हाँ अल्लाह की कसम मैं ये काम करूंगा, और आप वो नहीं करते, तो फिर आप पर कफारा आता है, आपने गोया कि कसम तोड़ दी। और अगर माजी में कोई काम हुआ है और आपसे पूछा जाता है कि तुम कसम उठाते हो कि ये काम हुआ या नहीं हुआ, तो आप कसम उठा लेते हैं और वो कसम झूठी उठाते हैं, तो इसका माजी के साथ ताल्लुक है। तो ये झूठी कसम इसे कहते हैं। इस पर कोई कफारा नहीं है, लेकिन ये है बहुत सख्त। शहादत जूर या यमीन जूर
یہ حدیث میں ایسے الفاظ آئے ہیں اور آپ نے اس کی بڑی سخت مذمت کی ہے. تو یمین صبر بھی اسی یمین غموس کو ہی کہتے ہیں کہ کوئی آدمی جھوٹی قسم اٹھا گے کہ یہ چیز میری ہے اور دوسرے کے پاس بینہ نہ ہو تو وہ کسی کا مال لے لے یا کسی کی جائیداد لے لے تو یہ درست نہیں ہوگا. تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحلف علی یمین صبر، کوئی آدمی جھوٹی قسم نہ کھائے یقتطع بہا، کہ وہ کاٹ لے اس قسم کے ذریعے مالن کسی کا مال، وہو فیہا فاجر، اور وہ اس میں فاجر ہو یعنی جھوٹا ہو، الا لقی اللہ، مگر یعنی اگر وہ ایسی قسم اٹھا لے گا پھر کیا ہوگا، الا لقی اللہ، مگر وہ ملے گا اللہ سے، وہو علیہ غضبان، اس حالت میں کہ اللہ اس پر غضبناک ہوں گے، غصہ ہوں گے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ والی آیت نازل فرمائی کہ بے شک وہ لوگ جو خرید لیتے ہیں اللہ کے عہد کے بدلے میں اور اپنی قسموں کے بدلے میں، یا لے لیتے ہیں ثمنن قلیلاً، تھوڑی قیمت. ظاہری بات ہے قسم اگر جھوٹی اٹھائی ہے تو کسی مفاد کے لیے اٹھائی ہے تو وہ مفاد تھوڑی قیمتی ہے اللہ کا نام استعمال کر کے لینے کے مقابلے میں. تو فجعل اشعث و عبداللہ یحدثهم، تو اشعث اور عبداللہ یہ آئے اور انہوں نے ان کو بتایا کہ یعنی منصور، عامش، ابو وائل وغیرہ، ان کو بتایا کہ فیہ نزلت، ہمارے معاملے میں یہ نازل ہوئی، یعنی عبداللہ نے کہا کہ میرے معاملے میں نازل ہوئی. وفی رجل، اور ایک ایسا آدمی خاصمتہ فی بئر، کہ جس سے میں کسی کنویں کے بارے میں جھگڑا کر رہا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الک بینہ، تمہارے پاس کوئی گواہیاں ہیں؟ تو میں نے کہا کہ نہیں، کوئی گواہی تو کوئی نہیں ہے. تو آپ نے میں فلیحلف، تو پھر وہ قسم اٹھا لیں. تو قلت، میں نے کہا اذن یحلف، اگر اس پر قسم آئی تو وہ قسم اٹھا لے گا، اس کے لیے جھوٹی قسم اٹھانا کوئی معنی نہیں رکھتا. تو اس وقت پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ کے لیے یہ والی آیت نازل فرمائی ان الذین یشترون بعہد اللہ. تو قضا کا سارا تعلق یہ قسموں اور گواہیوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے. تو گویا کہ کسی بھی معاملے میں چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جھوٹی قسم اٹھانا یہ انتہا درجے کا قابل مذمت اور یعنی غلط عمل ہے. ہاں جی، اگلی روایت پڑھیں. باب القضاء في كثير المال وقليله. وقال ابن عيينة عن ابن شبرمة القضاء في شبر قليل ماتا، المال. شبر ماتا، یہ پڑھتے ہیں شبر ماتا. شبرمة ہاں جی. القضاء في قليل المال وكثيره سواء. أبيه قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أمها أم سلمة عن قالت امها، عن جی جی. أمها أم سلمة قالت سمع النبي صلى الله سمع النبي صلى الله عليه وسلم جلبة خصام عند بابه فخرج إليهم فقال لهم إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضا أن يكون أبلغ من بعض أقضي له بذلك وأحسب أنه صادق فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. ہاں جی، یہ وہی روایت ہے، اس میں صرف یہ والا لفظ جلبتا خسامن. جلبتا خسامن کا مطلب ہے کہ جھگڑے کی آواز، دودکار کی آواز، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی اپنے دروازے کے سامنے اور پھر آپ آگے باہر نکلے. جی، اگلی روایت پڑھیں. باب بيع الإمام على الناس أموالهم وزياعهم. وقد باع النبي صلى الله عليه وسلم مدبرا من نعيم بن النحام. اچھا، أبيه قال یہ آپ حدث. نے پڑھا ایک منٹ ٹھہرے، اموالہم وزیاعہم. ہاں جی، کوئی بتا سکتے ہیں کہ یہ ٹھیک پڑھا کہ غلط پڑھا؟ استاد جی میرے خیال میں غلط ہے. اموالہم و ضیاعہم ہونا چاہیے.
हाँ जी, क्यों? चूंकि ये बे मस्तर है ना, तो ये वो अपने फेल जैसा अमल करेगा, ये उसके लिए मफूल भी ही है दोनों। हाँ जी, जी जी जी, ये बै क्या मफूल बनेगा? बैइल इमामी अलन्नासी अमवालहुम वदियाअहुम। और ये मुदब्बिरन है कि मुदब्बरन है? काला खान आप बताएं। कभी कभी इराब पर भी थोड़ी थोड़ी तवज्जो करनी चाहिए। हाँ जी, कोई और बता दें जी, मुदब्बिरन पढ़ेंगे कि मुदब्बरन? सर ये मुदब्बारा नहीं पढ़ा जाएगा, मुदब्बर। मंसूब होगा। मुदब्बरन क्या मतलब है इसका? किसी को याद है मुदब्बर? चलें ये हदीस पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इसकी। हाँ जी, जी जी जुबैर भाई। आवाज नहीं आ रही। अच्छा चलें रिवायत पढ़े जी। रिवायत के दरमियान में हम इंशाल्लाह इसकी बात करेंगे। قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر حدثنا إسماعيل قال حدثنا سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره فباعه بثمان مئة درهم ثم أرسل بثمنه إليه. हाँ जी, इमाम बुखारी बता रहे हैं कि इमाम लोगों में से किसी का माल या जायदाद ये जरूरत पड़ने पर बेच सकता है उन लोगों की फलाह बहबूद के लिए या उनके किसी फायदे के लिए। यानी अगर वो राजी ना भी हों तो तब भी अगर इमाम समझ रहा है कि उनका मफाद है इसमें, तो वो बेच सकता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नुआइम बिन हाम इनका एक गुलाम था, उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेचा था। तो अ, वो गुलाम था मुदब्बर। मुदब्बर गुलाम की दो तीन किस्में होती हैं। एक होता है मुकातब, एक मुदब्बर, और एक को हम कहते हैं किन्नुन। किन्नुन किन किन उसको कहते हैं, या अब्द उसको कहते हैं मुतलकन, कि जो मुकम्मल तौर पे गुलाम हो। और माल तस्वुर किया जाए, और आदमी अगर जो मालिक है वो फोत हो जाए तो वो बतौर विरासत के आगे विरासत में मुंतकिल हो, उसको कहते हैं किन्नुन या अब्दुन। मुकातब उस गुलाम को कहते हैं कि जिसको मालिक ऑफर दे दे कि भाई तुम इतने पैसे दे दो तो तुम आजाद हो। तो मुकातबत का अक़द मुकातबत, मुकातबत ये आपने सुना होगा कि मालिक और गुलाम के दरमियान ये अक़द मुकातबत हो गया। यानी मालिक ने उसको ऑफर कर दी कि तुम इतने पैसे ले आओ, इतनी कीमत दे दो और तुम आजाद हो। अगर वो आजाद अदा कर देता है तो वो आजाद हो जाएगा। मुदब्बर ऐसे गुलाम को कहते हैं कि जिसको मालिक ये कह दे कि भाई मेरी जिंदगी तक तुम गुलाम हो, और मैं जैसे ही फोत हो जाऊं तो तुम आजाद हो। ऐसे गुलाम को मुदब्बर कहते हैं। तो ये अन्ना रजुलम मिन अस्हाबिही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात पहुंची कि एक आपके सहाबा में से किसी आदमी ने आतका गुलामन लहू अन दुबुरिन, उनका एक गुलाम था उसको उन्होंने आजाद कर दिया है दुबुर, यानी मुदब्बर बना के। यानी उसको ये कह दिया है कि तू मेरी जिंदगी तक गुलाम है, उसके बाद तू आजाद है। लम यकुन लहू मालुन गैरुहु, उस गुलाम के अलावा उस सहाबी के पास कोई और माल भी नहीं था। अब होना ये था कि जैसे ही ये आदमी फोत होते, ये सहाबी गुलाम आजाद हो जाता और उनके पास कोई माल न रहता जो अपने वरसा के लिए छोड़ के जाएं। और आप सल्लल्लाहु को मालूम था कि उन पर कर्जा है, तो वो कर्जे की अदायगी की कोई सूरत बाकी नहीं रहती अगर वो इसी तरह फोत हो जाते और वो गुलाम आजाद हो जाता।
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے غلام کو بیچ دیا اور قیمت ان کو دے دی تاکہ وہ اپنا قرضہ یا دیگر کوئی ضروریات پوری کر لیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو غلام بیچا ہے، حالانکہ انہوں نے تو اس کو مدبر کر دیا تھا، تو آپ نے اس آدمی کی بھلائی دیکھتے ہوئے کہ اگر یہ غلام آزاد ہو جائے تو پھر نہ ان کے ورثاء کو کچھ ملے گا اور نہ ان کا قرضہ ادا ہوگا، تو آپ نے ایک صورت یہ نکالی کہ غلام کو بیچ کر اس کی قیمت ان کو دے دی تاکہ یہ بطور وراثت کے پیسے یعنی باقی رہیں، یا پھر یہ اپنا قرضہ ان پیسوں سے اتار لیں اور یعنی بغیر قرضہ ادائیگی کے دنیا سے رخصت نہ ہو۔ تو ایسی کوئی یعنی بھلائی امام اگر کسی کے معاملے میں دیکھتا ہے تو وہ اپنا تصرف کر کے، اپنا اختیار استعمال کر کے اس کی جائیداد کو بیچ بھی سکتا ہے۔ ہاں جی آگے بڑھیں جی۔ ہاں جی حالہ خان پڑھیں آگے۔ بابو من لم یفترس بتعنی من لا يعلم في الأمراء حديثا. أبيه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليهم أسامة ابن زيد فطعن في إمارته وقال إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبله وأيم الله إن كان لخليقا لإمرتي إن كان لمن أحب الناس إلي وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. ہاں جی یہ لمن ہوگا، لمن لی یہ یعنی جارا اور پھر من بھی جارا، ایسا نہیں ہوگا، لمن ہم پڑھیں گے لام تاکید کا اور من جارا۔ اچھا جی امام اگر کوئی فیصلہ کرتا ہے اور اس فیصلے میں کوئی آدمی اعتراض کرے تو کیا امام کو اس کے اعتراض کی پرواہ کرنی چاہیے اگر وہ اس فیصلے کو درست سمجھ رہا ہے مصلحت کے اعتبار سے اور حالات و واقعات کے اعتبار سے؟ تو امام کو اس حوالے سے معترض کے اعتراض کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ امام بخاری یہ بتا رہے ہیں ملم یکترس جو نہیں پرواہ کرے بتانی من اس آدمی کے اعتراض کی، لا یعلم فی الامراء کہ جو نہیں جانتا امارت کے معاملات میں، حدیثاً کسی بات کی پرواہ۔ تو یہاں پہ امام بخاری روایت لے کے آئے ہیں اسامہ بن زید کا جو لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا تھا تو اس جنگ موتا کے بعد تو اس میں صحابہ کرام میں سے یہاں اس وقت جو لوگ تھے انہوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ اسامہ تو ابھی 17-18 سال کا لڑکا ہے اور اس کی قیادت میں بڑے بڑے صحابہ جو بزرگ صحابہ ہیں اور ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیج رہے ہیں، تو یہ کوئی مناسب نہیں لگتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ بات ارشاد فرمائی کہ آپ نے فرمایا ان تطعنوا فی امارتہ، اگر یہ اعتراض کر رہے ہیں، تان کر رہے ہیں اس کی امیر بننے میں، تو تم نے تطعنون فی امارت ابیہ من قبلہ، تم لوگوں نے اعتراض کیا تھا یا تان کیا تھا ان کے والد کے امیر بننے میں بھی اس سے پہلے، حضرت زید کے۔ حضرت زید کیونکہ آزاد کردہ غلام تھے تو عرب کی جو عصبیت تھی، جو تفاخر تھا، تو اس کے تناظر میں ان پر بھی اعتراض کیا گیا تھا کہ بڑے بڑے صحابہ پر اور قریشی صحابہ پر ان کو آپ نے امیر بنا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی کوئی پرواہ نہیں کی تھی۔ تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا وَأَيْمُ اللَّهِ، اللہ کی قسم، ان کانا لخلیقا بالامرہ، کہ وہ یعنی اہل تھے امارت کے، وَإِنْ كَانَ لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ، اور وہ میرے سب سے محبوب لوگوں میں سے ایک تھے،
اور یہ یعنی اسامہ ان ھذا لمن احب الناس الی بعد، یہ میرے محبوب ترین لوگوں میں سے ہے ان کے بعد۔ حضرت اسامہ ان کے اکلوتے بیٹے تھے، حضرت زید سے آپ کو بڑی محبت تھی، تو ان کے بعد حضرت اسامہ سے بھی آپ کو بہت محبت تھی، اتنی زیادہ محبت تھی کہ ایک طرف حضرت حسن یا حسین کو بٹھاتے اور دوسرے اپنے دان پہ حضرت اسامہ کو بٹھایا کرتے، اور پھر یہ کہا کرتے کہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں اور میں ان دونوں یعنی لوگوں تم بھی محبت کرو، اس طرح کے جو جملے آپ سے منقول ہیں تو وہ ان کے بارے میں بھی ہیں۔ تو آپ نے ان کی پرواہ نہیں کی اور حضرت اسامہ کو ہی اس لشکر کا امیر رہنے دیا۔ تو یہاں پر امام بخاری استدلال کر رہے ہیں کہ حاکم کو اس طرح کے معاملات میں اس طرح کے اعتراضات کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں جی، ایک باب اور پڑھ لیں جی۔ اس میں یہ ہے کہ صرف قابلیت کو دیکھا جائے گا۔ ہاں جی، قابلیت کو دیکھا جائے گا اور حالات و واقعات کو بھی، کیونکہ یہ لشکر بھیجا جا رہا تھا حضرت زید وغیرہ کا جو شہادت ہوئی تھی اس کے انتقام کے لیے۔ اسامہ کو اس کا امیر بنانا یہ اس حکمت کے تحت بھی تھا کہ یہ اپنے والد محترم کے انتقام کے لیے ذرا بہادری سے اور جوش سے لڑیں گے، لشکر کو بھی لڑوائیں گے۔ تو اگر کوئی ایسی مصلحت ہے تو اگر کوئی جونیئر بھی ہے تو اس کی صلاحیتوں پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ ہاں جی پڑھیں جی، اگلا باب پڑھ لیں۔ باب الدی الد الخصم الد الخصم، وهو الدائم في الخصومة لدا عوجا ألد أعوج. به قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج سمعت ابن أبي مليكة يحدث عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الرجال إلى الله ألد الخصم الد الخصم. الد الخصم یا خصم۔ اچھا جی، قضاء کے معاملات میں ظاہری بات ہے کہ جھگڑے یہ عدالت میں آئیں گے، تو لوگوں کا مزاج جھگڑالو قسم کا بھی ہوتا ہے جو ہر وقت پرابلم کریٹر کے طور پر ہی سوسائٹی میں موو کرتے رہتے ہیں۔ تو اس کی مذمت بیان کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسا آدمی جو جھگڑا اگر کوئی پیدا ہو گیا تو اس کو چھوڑنے کا نام ہی نہ لے اور پلٹ پلٹ کے اس جھگڑے کو تازہ کرنے کے مزاج رکھتا ہو، ہر وقت کسی نہ کسی سے اس نے سینگ پھنسائے ہوں اور کسی نہ کسی سے پھڈا اس کا چل رہا ہو، تو ایسا آدمی ظاہری بات ہے کہ لوگوں کے سکون سے رہنے میں بہت بڑی رکاوٹ ہوگا۔ تو ایسا آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے اس مزاج کا۔ تو جب جھگڑا پیدا ہو گیا تو ایک سمجھدار آدمی وہ یہ کرتا ہے کہ اس جھگڑے کو کسی انجام تک پہنچا کے اس جھگڑے کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اسی بات کا حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دیا تو میں اس کو جنت کے بالکل درمیان میں ایک محل لے کر دینے کی گارنٹی دیتا ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آدمی کا مزاج، اس کی سمت یہ جھگڑے کو ختم کرنے کی طرف ہونی چاہیے، نہ کہ جھگڑا پیدا کرنے اور جھگڑے کو لمبا کرنے کی طرف ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اگر کوئی جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے تو اس میں مسلمانوں کا رویہ کیا ہو اس کی طرف یہ بتا رہے ہیں، اور امام بخاری اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں۔ تو الد الخصم یا الد الخصم اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو آدمی ہمیشہ جھگڑے کی ہی تلاش میں رہے۔ قرآن کریم میں یہ لفظ آیا ہے سورہ بقرہ میں وَهُوَ الد الخصام، کہ وہ جھگڑالو آدمی ہے۔ تو آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغض الرجال الی اللہ، مردوں میں انسانوں میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ آدمی اللہ کے ہاں الد الخصم یا الد الخصم، ایسا آدمی ہے کہ جو جھگڑالو قسم کا ہو اور اس کے مزاج میں جھگڑا بھرا ہوا ہو، وہ جھگڑے کو ختم کرنے کی بجائے اس کو لمبا کرنے کے چکر میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مزاج کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ہاں بہت سارے جھگڑے خاندانوں میں اور
برادریوں میں خاص طور پہ یہ اسی مزاج کا شاخسانہ ہوتے ہیں کہ جھگڑا ختم کرنے کی بجائے تو ہم اس کو لمبا کرنے کے لیے ہوتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی دفعہ خاص طور پہ خاندانوں میں لوگ کہتے ہیں جی وہ میرے کو معافی منگے گا تو پھر ہی کال مکڑی ہیں، اگرچہ وہ بیچارہ کچھ بھی کر لے. اور پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پر لمبا جھگڑا چلتا ہے اور عرصے تک لوگ سلام دعا سے بھی جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. ہاں جی، کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو بتائیے. یہ اطہر صاحب نے لکھا ہے بعض معاملات میں لوگ جھوٹی قسم اٹھا لیتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ جھوٹے ہوتے ہیں، تو اس صورت میں معاشرت اور فیصلہ کیسے کیا جائے؟ اطہر صاحب یہ آخر سے سمجھ نہیں آئی، بول کے بتا دیں. کوئی مسنگ ہو گیا ہوگا استاد جی. یعنی کہ بعض اوقات ہم جانتے ہیں کہ ایک معاملہ حقیقت کے برعکس ہے. ہم کہتے ہیں کہ چلے جی آپ قسم اٹھا لے، لیکن وہ قسم اٹھا لیتا ہے. اب اس معاملے میں پھر فیصلہ کیسے کریں گے ہم؟ یعنی کہ ہے تو بات غلط، پتہ بھی چل رہا ہے قرائن سے، شواہد بھی جھوٹ اس کی طرف جا رہے ہیں، لیکن وہ قسم اٹھا لیتا ہے. اب اس وقت انسان کیا کرے گا؟ ایسے معاملات میں فیصلہ بھی کرنا ہے، ختم بھی کرنا ہے جھگڑے کو. دیکھیں یہ قسم کا جو معاملہ ہے نا، یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے. اور بہت سارے معاملات ہم 2 اور 2 اور 4 کی طرح حل کرنے کے بجائے اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں. تو اگر ایسے معاملات میں آپ مزید کوئی پیش قدمی کسی لیگل فورم پہ کر سکتے ہیں تو کریں، مگر نہ پھر معاملہ آ جا کے اللہ پر چھوڑنا پڑے گا. اور اللہ بھی ہے پھر جو قسم اٹھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی وہ انجام بھی اس کا دیکھتا ہے. تو اس میں اگر کوئی آدمی جھوٹی قسم اٹھا رہا ہے تو ظاہری بات ہے کہ پھر آپ کو، اگر آپ نے اس کو تسلیم کر لیا ہے کہ اگر یہ قسم اٹھا لے تو پھر ہم مان جائیں گے، اور اس نے اٹھا لی ہے، اگر جب بالکل واضح ہے کہ جھوٹی ہے، تو پھر یہ معاملہ اللہ کے سپرد ہی کرنا پڑے گا کہ ٹھیک ہے جی اب اللہ ہی پوچھے. یا پھر اگر کوئی اور لیگل فورم ہے اور آپ اس پہ جا کے یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ اس نے قسم جھوٹی اٹھائی ہے تو پھر آگے لمبا کر لیں. لیکن آج آگے کسی آدمی، اگر کوئی آدمی جھوٹ بولنے پر فیصلہ ہی کر لے تو پھر آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ کہ تو اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ ہے، اللہ خود ہی نپٹ لیں گے. ہاں جی جی سر جی. استاد جی، گواہ اور گواہی اور قسم، ان میں سے کس کو زیادہ جو ہے نا وہ ویٹیج دی جائے گی؟ دیکھیں گواہ ویٹیج بھی تو موجود گواہی کی ہے، ویٹیج گواہی کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اصول بنایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ پہلے گواہی طلب کی جاتی ہے. اگر گواہی نہیں ہے تو پھر ایک آدمی کے ایمان پر اعتبار کرتے ہوئے اسے کہا گیا کہ آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کے تو قسم اٹھا لیں. اب اس میں امکانات مزید یعنی مخدوش ہو جاتے ہیں، ایک آدمی کی ایمانداری پر ہی پھر ساری بات آ جاتی ہے. لیکن زیادہ اہمیت گواہی کی ہے. اگر گواہ ہیں تو پھر قسم کی طرف نہیں جائیں. ہاں جی واضح ہے جی. چلے ہمارا ٹائم ہو گیا، انشاءاللہ 9:30 پہ اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. انشاءاللہ اگلی کلاس میں یہاں سے آگے پڑھیں گے. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.